وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب جلدی دے دے ہمیں قطنا ہمارا حصہ قبل یوم الحساب، یوم الحساب سے پہلے پہلے۔ اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کے اعتراضات اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے جواب میں ان کا رویہ تھا وہ اس صورت کے شروع سے بیان فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا ایک استہزاء، ان کا ایک مذاق جو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے جواب میں، آپ کی تذکیر کے جواب میں وہ کرتے تھے، اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ انہوں نے کہا مشرکین مکہ نے ربنا اے ہمارے رب عجل لنا جلدی دے دے ہمیں قطنا ہمارا حصہ قبل یوم الحساب، حساب کے دن سے پہلے پہلے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ڈراتے تھے کہ اگر تم نے مجھے اللہ کا رسول نہ مانا، اللہ کی طرف سے اترنے والی وحی کو تسلیم نہ کیا، اللہ کے احکامات کو نہ مانا تو تم پر دنیا میں بھی عذاب آئے گا اور آخرت پہ شدید عذاب آئے گا۔ آخرت یوم الجزاء ہے، یوم الحساب ہے، یوم الدین ہے۔ تو مذاق اڑاتے ہوئے انہوں نے کہا اے اللہ ہمیں حساب آنے سے پہلے دنیا میں ہی ساری سزا دے دے۔ انہوں نے کہا اے ہمارے رب جلدی دے دے ہمیں ہمارا حصہ، یعنی عذاب والا، قبل یوم الحساب، حساب کے دن سے پہلے پہلے ہمیں دنیا میں ہی جو ہے وہ جو جہنم میں آپ نے سزا دینی ہے۔ گویا کہ مذاق ہے قرآن کریم کی جو عذاب والی آیتیں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو انہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے، تو اس کا مذاق ہے کہ جی عذاب ہم پر عذاب کیوں نہیں آ رہا، ہم پر عذاب آ جائے۔ پھر یہاں تک انہوں نے کہا کہ جو ہمیں سزا آخرت میں ملنی ہے وہ ہمیں آخرت آنے سے پہلے دنیا میں ہی مل جائے۔
بعض مفسرین کہتے ہیں یہ معنی ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ قطنا کہتے ہیں حصے کو. وہ کہتے ہیں کہ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے وقالوا ربنا عجل لنا قطنا، اے ہمارے رب جلدی دے دے ہمیں ہمارا حصہ قبل یوم الحساب، حساب کے دن سے پہلے. یہاں حصے سے مراد ہے اچھا حصہ. اگر ہمارے لیے کوئی نعمت آخرت میں ہے، ہمیں آخرت میں نہیں چاہیے، آخرت پتہ نہیں ہے کہ نہیں، ہمیں وہ ساری نعمتیں جو اگر وہ سمجھتے تھے کہ دنیا میں اللہ نے ہمیں نعمتیں دے دی ہیں، اگر آخرت ہوئی تو وہاں بھی ہمیں نعمتیں ملیں گی. وہ کہنے لگے ہمیں آخرت کی نعمتوں کی ضرورت نہیں، کہ پتہ نہیں ہوتی کہ نہیں ہوتی. اگر ہماری کوئی نعمت ہے آخرت میں، وہ ہمیں دنیا میں مل جائے، ہمیں آخرت میں کچھ بھی نہیں چاہیے. والعیاذ باللہ. انسان جو ہے وہ اس طرح کر کے جو ہے وہ استہزاء کرتا ہے اللہ کے احکامات کا اور یوم الدین کا. انہوں نے کہا ہمارا کوئی حصہ بنتا ہے، ہمیں دنیا میں دے دے، ہمیں آخرت میں ضرورت نہیں. والعیاذ باللہ. تو دونوں تفسیریں صحیح ہو سکتی ہیں. تو یہ کہ ہمیں جو عذاب آخرت میں ہونا ہے وہ ہمیں دنیا میں دے دے، گویا کہ مذاق کا انداز ہے، انکار کا انداز ہے. یا ہمیں آخرت میں اگر کوئی اچھی نعمت ہے ہمارے لیے، ہمیں دنیا میں ہی دے دے، ہمیں اس کی آخرت میں ضرورت نہیں ہے. تو بجائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے اور وہ کہتے کہ اے اللہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، اے اللہ ہمارا سینہ کھول دے، اگر ہم غلط ہیں تو ہمیں راہ ہدایت دے دے. دیکھیں انسان کا کام یہ ہے، اگر انسان کو ایک بات سمجھ نہ آ رہی ہو، انسان کہے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میرا ذہن کھول دے، اگر میں غلط ہوں تو مجھے سیدھا رستہ دکھا دے. اللہ سے ہدایت مانگے. اب سمجھ آتی ہے کہ ایک انسان ہدایت چاہتا ہے لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی، اس کا ذہن نہیں کھل رہا. اللہ سے مانگے گا ہدایت، اللہ تعالیٰ سے سینہ کھول دیں گے، ذہن کھول دیں گے. فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، اللہ جسے ہدایت دینا چاہیں گے اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیں گے. اور اللہ سینہ کھولتے ہیں، لیکن اللہ اس کا سینہ کھولتے ہیں اسلام کے لیے جو اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، یا جو اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے، جو غور کرنا چاہتا ہے. جو غور کرنا چاہتا ہی نہیں ہے پھر اس کو ہدایت نہیں ملتی. بجائے اس کے کہ یہ اللہ سے ہدایت مانگتے، یہ کہتے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں سمجھا دے، راہ حق ہمیں دکھا دے. یہ کہنے لگے کہ اے اللہ تعالیٰ اگر کوئی عذاب ہے تو ہمیں وہ پہلے ہی دے دے. یعنی گویا کہ انکار ہے، مذاق ہے. بعض آیات میں ہے، سورہ انفال کی آیت ہے کہ ابو جہل کے حوالے سے آتا ہے کہ اس نے یہ بات کہی تھی. سورہ انفال آیت نمبر 32 میں ہے، جنگ بدر سے پہلے ابو جہل جو ہے وہ خانہ کعبہ چلا گیا، اور مکہ مکرمہ میں کفار مکہ رہتے تھے، مسلمان تو ہجرت کر چکے تھے. تو ابو جہل جو ہے وہ خانہ کعبہ آیا، اور خانہ کعبہ میں آ کر خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر اس نے یہ دعا کی. اللہ نے وہ دعا ذکر کی ہے، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ، اور جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر یہ حق ہے، اگر یہ قرآن، یہ نبی جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، اگر یہ حق ہیں من عندک، اور آپ کی طرف سے ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو اے اللہ تعالی ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے. اب ائتنا بعذاب علیم، یا ہم پر دردناک عذاب بھیج دے. اب دیکھیے کہ جب انسان کی مت ماری جاتی ہے پھر انسان کیسے اپنے خلاف بد دعا کرتا ہے. دیکھیے یعنی گویا کہ وہ اتنا ان کو چڑ ہو چکی تھی اور اتنی ان کو نفرت تھی قرآن سے، اللہ کے سچے پیغام سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ وہ کسی طور ماننے کو تیار نہیں تھے. اور انہوں نے باقاعدہ خانہ کعبہ آ کر یہ دعا کی کہ اللہ اگر یہ حق ہے، کہنا چاہیے تھا اگر یہ حق ہے تو ہمیں حق کی ہدایت دے دیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. تو تب سمجھ آتی کہ اصل مسئلہ ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی، تو اللہ تعالیٰ سینہ کھول دے. یہ دعا کرتے، یہ نہیں دعا کی، کہا اگر یہ حق ہے اے اللہ ہم اسے پھر بھی قبول نہیں کریں گے، اے اللہ پھر ہمیں تباہی کر دے. تو انہوں نے دعا کی اور پھر ایسے ہی ہوا، اللہ نے پھر تباہ و برباد کر دیا. تو جب ایک انسان جو ہے وہ نفرت کی اور نہ ماننے کی اس سطح پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر ایسی چیزیں جو ہیں وہ اس سے پھر سرزد ہوتی ہیں. تو یہ بھی اسی طرح کی ایک ان کی بات ہے. انہوں نے کہا ہے ہمارے رب جلدی دے دے ہمیں ہمارا حصہ یوم حساب سے پہلے پہلے. وہ عذاب والا حصہ ہو یا رحمتوں والا ہو، دونوں قول مفسرین کے. اب یہ ان کا اتنا جو ہے وہ تکلیف دہ ان کا رویہ
اس رویے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، آخر ان پر اس کا اثر ہوتا تھا، تکلیف ہوتی تھی ان کو اس رویے سے کہ یہ سمجھتے کیوں نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اصبر علی ما یقولون، صبر کیجئے اوپر اس کے جو یہ کہتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں صبر کریں، غلبہ آخرکار آپ کا ہی ہوگا. یہ لوگ آخرکار نامراد ہوں گے، یہ لوگ ذلیل و خوار ہوں گے اور آپ ہی غالب ہوں گے. آپ صبر کریں، آپ اپنا دل چھوٹا نہ کریں، پریشان نہ ہوں ان کے رویے پر، آپ صبر کریں. جو یہ الٹی سیدھی باتیں کہہ رہے ہیں، آپ خندہ پیشانی سے آپ اللہ کے لیے صبر کریں. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ دوسری آیتوں میں ہیں، اپنے رب کے حکم کے مطابق صبر کریں. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا آپ تو ہماری نظروں کے سامنے. یہاں فرمایا اصبر علی ما یقولون، جو یہ کہہ رہے ہیں آپ اس پہ صبر کریں. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ، اور یاد کریں ہمارے بندے داؤد کو. ذا الْأَيْدِ جو بہت قوت والا تھا. عید ایدہ یؤید تأیید، العید یہ مصدر ہے، اس کا مطلب قوت ہوتا ہے. ایدہ یؤید تأیید کا مطلب کسی کی مدد کرنا ہوتا ہے. تو عید قوت، حمزہ یا اور دال. تو یاد کریں ہمارے بندے داود کو جو عید والا تھا، جو قوت والا تھا. نبی بھی تھے، اللہ نے دانائی بھی دی، نبوت بھی دی اور بادشاہت بھی دی. اور بادشاہت بھی کیسی، جو بڑی طاقتور قسم کی، بڑی جو ہے وہ عالی شان قسم کی بادشاہت اللہ نے عطا کی تھی. اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ کافروں کے پاس دنیاوی مال و دولت ہے، اقتدار ان کے پاس ہے، کثرت ان کی ہے، آپ کے ساتھ لوگ کم ہیں، صحابہ کے نام کم ہیں، دنیاوی وسائل کم ہیں، لیکن اس سے آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیں. اور یہ جو تکلیف دہ باتیں کر رہے ہیں، آپ کی بات نہیں مانتے، آپ کی باتوں پر مذاق کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین اگر دینا چاہے، اللہ رب العالمین سے تو کچھ بھی بعید نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اتنی عالی شان بادشاہت دی تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کیسی بادشاہت دی؟ ایسی بادشاہت تو نہ دنیا میں کسی کو ملی پہلے اور نہ کبھی آئندہ ملے گی. اللہ نے ایسی بادشاہت دی، اگر اللہ چاہے تو اللہ ایسی بادشاہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دے سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ اختیار رکھا کہ اگر آپ چاہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بادشاہ نبی بنا دیں، اور اگر آپ چاہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ جیسے آپ ہیں مسکین نبی، اسی طرح اللہ آپ کو ایسا ہی نبی رکھیں. اگر اللہ چاہیں تو، اگر آپ چاہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ بادشاہ نبی بنا دیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کیفیت کو پسند فرمایا. تو بہرحال گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ہر حال میں آپ کی مدد کرنی ہے. اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام کو اتنا طاقتور بادشاہ بنا سکتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ کیوں نہیں دے سکتے؟ اللہ تعالیٰ بالکل غلبہ دے سکتے ہیں. آپ صبر کریں، آخرکار غلبہ آپ کا ہی ہوگا. آپ صبر کریں، والعاقبۃ للمتقین، انجام تو پھر متقین کا ہی ہے، غلبہ آپ کا ہی ہے. اور آخر ایسا ہوا، جنگ بدر میں، دیگر جنگوں میں فتح مکہ ہوئی. اللہ تعالیٰ نے بہت جلدی آپ کو دکھا دیا کیسے اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ذلیل و خوار کیا، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو عزت دی. صبر کیجئے اوپر اس کے جو یہ کہہ رہے ہیں، اور یاد کریں ہمارے بندے داؤد کو، ذی العید جو بڑے قوت والے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت بڑی عالی شان بادشاہت تھی. حضرت داؤد علیہ السلام کی شخصیت جو ہے یہ بڑی ایک عظیم شخصیت ہے، اور ان کا ذکر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی موقعوں پر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو دانائی بھی دی، حکمت بھی، نبوت بھی، اور اللہ تعالیٰ نے بادشاہت بھی دی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، کہ داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا. طالوت کو اللہ نے جب بادشاہ بنایا تو طالوت اور جالوت کی جب لڑائی ہوئی تو طالوت کے ساتھ نیک لوگ تھے، اور جالوت جو ہے وہ ظالم بادشاہ تھا. تو طالوت کے لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام ایک سپاہی کے طور پہ شریک تھے.
تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا تھا، طالوت کے لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ تو وقتل داؤد جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمہ، اور اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ملک بھی دیا، بادشاہت بھی دی، والحکمت اور حکمت بھی دی، دنائی بھی، نبوت بھی، وعلمہ مما یشاء، اور اللہ نے وہ سکھایا جو اللہ نے چاہا۔ اللہ نے علم دیا، دنائی دی، حکمت دی، نبوت دی۔ تو نبی بھی تھے، اور نبی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے وہ بادشاہ بھی تھے، اور ان کی بادشاہت بڑی عالی شان تھی۔ یہ وہی حضرت داؤد علیہ السلام ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد نکالی، عالم ارواح میں اللہ کو پتہ ہے، ہمارا ایمان ہے، صحیح احادیث میں آتا ہے، اللہ نے بنی آدم سے ان کی پشتوں سے ان کی اولاد نکالی، تو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ساری اولاد تھی، تو ان میں ایک شخصیت کا ماتھا بڑا روشن تھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ان کا ماتھا سب سے روشن تھا، یا بہت سارے لوگوں کا ماتھا روشن تھا، ان روشن ماتھے والوں میں سے ایک وہ بھی تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ یہ کون ہے؟ ان کی پیشانی بڑی چمک رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہاری اولاد میں یہ داؤد ہے علیہ السلام، حدیث میں آتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے اے اللہ تعالیٰ ان کی کتنی عمر ہے؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ کہا گیا کہ ان کی عمر 60 سال ہے۔ تو کہا گیا اتنی تھوڑی عمر، ان کو بتا دیا گیا تھا کہ حضرت آدم کو کہ ان کی عمر 1000 سال ہوگی۔ کہنے لگے اتنی تھوڑی عمر ہے، ان کو میری عمر میں سے 40 سال مزید دے دیں۔ تو بہرحال یہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام، روشن پیشانیاں والوں میں سے ایک۔ روشن پیشانیاں انبیاء رسولوں کی ہوں گی، تو ان میں سے حضرت داؤد علیہ السلام ایک نمایاں فرد ہیں۔ یہ جتنے زبردست بادشاہ تھے، اتنے ہی زیادہ اللہ کے عبادت گزار بندے بھی تھے۔ انہوں نے اللہ کے دیکھیے، کسی کے پاس مال و دولت ہونا، بہت زیادہ نعمتیں ہونا، یہ کوئی اس کے اللہ سے دور ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کسی کو دے کر آزماتے ہیں، اور کسی کو اللہ تعالیٰ لے کر آزماتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دیں اور وہ اللہ کی نعمتوں کا کما حقوق شکریہ ادا کرے، تو وہ اللہ کے ہاں اتنا ہی محبوب ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو لے کر آزمائیں اور وہ اس مشکلوں میں صبر کرے، تو اللہ کو صبر کرنے والا شخص محبوب ہوتا ہے، اتنا ہی اللہ کو وہ شخص محبوب ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں دیں اور وہ نعمتوں کا کما حقوق شکریہ ادا کرے۔ میں نے پہلے بھی شاید ذکر کیا 1-2 مرتبہ کہ اللہ نے قرآن کریم میں انبیاء کی مختلف کیفیات بیان کی ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا، اللہ نے ان پہ بڑی آزمائشیں ان پر آئیں، بیماری لمبا عرصہ ان کے اوپر آئی۔ ایک حضرت ایوب علیہ السلام کا کردار ہے، اور ایک حضرت داؤد علیہ السلام کا کردار ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا کردار ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو حضرت داؤد علیہ السلام سے بھی زیادہ نعمتیں ملی، زیادہ بڑی بادشاہت ملی۔ آپ دیکھیں قرآن کریم دونوں کا تذکرہ ایک ہی انداز میں کرتا ہے، دونوں کو ایک جیسا لقب اللہ دونوں کو دیتے ہیں۔ ذرا مطالعہ کریں، میں ایک دفعہ دیکھ رہا تھا قرآن کریم میں حضرت ایوب علیہ السلام پر بہت آزمائشیں آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت ایوب علیہ السلام کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں نعم العبد انہ اواب۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے حوالے سے ہے، یہ سورہ صاد کی، ہم جو سورہ صاد پڑھ رہے ہیں اسی سورہ صاد میں ہم پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، یہ آیت نمبر 41 ہے سورہ صاد کی۔ ہمارے بندے ایوب کو یاد کریں، اس میں ذکر ہے کہ ان پر کیا کیا لمبی آزمائش آئی، لمبی بیماری آئی، پھر اللہ تعالیٰ نے بیماری ان کی دور کر دی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، آخر میں آیت نمبر 44 میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایوب کو بڑا صبر کرنے والا پایا۔ کہا جاتا ہے کہ 17 سال اللہ کو پتہ ہے بیمار رہے، سارا گھر بار بیوی بچے بھی دور ہو گئے ان سے، اللہ نے لے لیے یا جو بھی صورت ہوئی، تو اللہ فرماتے ہیں بڑے صبر کرنے والے تھے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں نعم العبد، بہت ہی اچھا بندہ تھا، انہ اواب، وہ بڑا رجوع کرنے والا تھا۔ اواب کہتے ہیں جو اللہ کی طرف بڑا رجوع کرنے والا ہو۔ یہ اللہ تعریف کر رہے ہیں کس کی؟ سیدنا ایوب علیہ السلام کی، اور اللہ فرماتے ہیں بڑا ہی اچھا بندہ تھا، بڑا ہی نیک بندہ تھا کہ مشکلات پہ صبر کیا۔ اب آپ دیکھیے کہ بالکل یہی انداز سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ،
اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ نعم العبد انہ اواب، بہت ہی نیک بندہ تھا اور بڑا ہی رجوع کرنے والا تھا۔ اب آپ دیکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام تو ایک مثال ہیں کہ اللہ نے انہیں کتنی زیادہ دنیا کی نعمتیں دی تھی، ایسی نعمتیں دیں کہ انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر لا ينبغی لأحد من بعدی، جو میرے بعد کبھی کسی کو نہ ملے، انک انت الوہاب، آپ تو دینے والے ہیں۔ اللہ نے ان کی دعا پوری کر دی، اللہ نے ہوائیں، انسان، جن، چرند پرند، جانور، چونٹیاں، ہر چیز اللہ نے ان کے تابع کر دی، اور دیگر بہت ساری چیزیں۔ تو اللہ نے انہیں ایسی زبردست بادشاہت دی اور انہوں نے شکر ادا کیا کما حقہ ان نعمتوں کا۔ حضرت سلیمان نے بھی، حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی۔ اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے فرما رہے ہیں نعم العبد، بہت ہی اچھے بندے تھے اور بڑے ہی رجوع کرنے والے تھے۔ ایک جیسا ذکر ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، تو حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں یہ بہت ہی جلیل القدر نبی بھی، اور اللہ نے انہیں بادشاہت بھی دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے کہ آپ یہ لوگ جو مذاق اڑا رہے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں، ان قریب وہ وقت آئے گا کہ آپ کو غلبہ ہوگا۔ جو اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت بھی دے سکتے ہیں، نبوت بھی دے سکتے ہیں، طاقتور بادشاہت، تو وہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی غلبہ دے سکتے ہیں۔ تو میرے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کریں، ذل عید، جو بڑی قوت والا تھا۔ تو عید کا مطلب قوت، بڑی قوت والا تھا، ان کی بادشاہت بڑی مضبوط تھی۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عید کے حوالے سے، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، آسمان کو ہم نے بنایا بِأَيْدٍ، عید کا مطلب یہاں وہی قوت سے، عید کہتے ہیں قوت کو۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو آسمان ہے، یہ آسمان کوئی عام مخلوق نہیں ہے، اللہ کی کوئی چھوٹی مخلوق نہیں ہے، بہت عظیم مخلوق ہے، بہت عظیم الخلقت۔ تو اللہ فرماتے ہیں آسمان کو ہم نے قوت کے ساتھ بنایا ہے، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور بے شک ہم البتہ وسعت دینے والے ہیں۔ مسلسل آسمان جو ہے وہ وسیع ہو رہا ہے، اور زمین کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا، وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، کتنا ہی اچھا ہم کھلانے والے ہیں۔ تو بِأَيْدٍ، یہاں بھی لفظ بِأَيْد ہے، وہی لفظ عید جو یہاں ہے، ذل عید۔ تو عید کا مطلب قوت۔ بعض لوگ جو ہیں وہ مانا کرتے ہیں آسمان کو ہم نے بنایا اپنے ہاتھوں سے، یہ ید کی جمع ایدی والا عید نہیں ہے، ایک ہے ید کی جمع ایدی، بِأَيْدِيهِمْ قرآن میں کئی جگہ آتا ہے، بِأَيْدِيهِمْ وَبِأَرْجُلِهِمْ، وہ ہوتا ہے ایدی، وہ حمزہ کے بعد یا پھر دال پھر یا ہوتا ہے، ید کی جمع ایدی، یہ وہ والا عید، وہ ہوتا تو ایدی ہوتا، اس کا مطلب ہوتا کہ ہاتھوں سے، لیکن یہ ہے ایدن، اس کے آخر میں یا نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے قوت۔ یہ ایدہ یؤید، تأیید اسی سے ہی ہوتا ہے، کسی کی مدد کرنا، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی روح القدس سے۔ تو ایدہ، حمزہ یا اور دال، تو یہ وہ عید ہے قوت اور طاقت کے معنی میں۔ تو یہاں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، انہوں نے بھی نیچے ترجمہ کیا ہے، اور آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، صحیح ترجمہ اس کا ہونا چاہیے، اور آسمان کو ہم نے قوت کے ساتھ بنایا۔ تو یہاں فرمایا کہ صبر کیجئے اوپر اس کے جو یہ کہہ رہے ہیں، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ، اور یاد کریں ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو، ذا الْأَيْدِ، جو قوت والا تھا، إِنَّهُ أَوَّابٌ، وہ بہت ہی رجوع کرنے والا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے بھی دیکھیے خاص تعریفی کلمہ ہے، اللہ نے بادشاہت بھی دی اور اللہ نے نبوت بھی دی، اور اللہ نے فرمایا کہ بڑے ہی نیک بندے تھے، بہت ہی رجوع کرنے والے تھے، اواب، بہت رجوع کرنے والا۔ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ، بے شک ہم نے مسخر کر دیا پہاڑوں کو ان کے ساتھ، يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، وہ تسبیح کرتے تھے بالعشی، شام کو، والاشراق، اور صبح کو، صبح اور شام کو وہ تسبیح کرتے تھے پہاڑ، والطیر محشورا، اور پرندے بھی، یعنی پرندے بھی ہم نے مسخر کر دیے تھے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ، محشورا، اکٹھے کیے ہوئے،
کل اللہ اواب، وہ سب کے سب حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے تابع تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر وہ تسبیح کرتے تھے، وہ سب حضرت داؤد علیہ السلام کے زیر فرمان تھے، پہاڑ بھی پرندے بھی. تو حضرت داؤد علیہ السلام کی خاصیت حضرت سلیمان کی بھی حضرت داؤد کی بھی کہ وہ اللہ کی نعمتیں، اللہ نے بڑی نعمتیں کی تھیں ان پر، تو اللہ کی نعمتوں کا شکریہ بہت زیادہ ادا کرتے تھے. میں نے ذکر کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی پر آزمائش کرے، کسی کو کم دے کر وہ صبر کرے، اور کسی کو اللہ دے کر آزمائش کرے، نعمتیں دے کر، تو وہ شکر کرے، تو یہ بہت بڑا کردار ہے، اور یہ اللہ کو بڑی پسند ہے. یہ بات مصیبت میں صبر کرنا اور نعمت میں شکر کرنا یہ ایک جیسی عظیم صفات ہیں. تو حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام میں یہ صفات بدرجہ اتم موجود تھیں. حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ نے اتنی نعمتیں کی، تو حضرت داؤد علیہ السلام اتنا ہی زیادہ اللہ کا شکر کرنے والے تھے، زبان سے بھی اور عملاً بھی. ابھی میں بیان کرتا ہوں عملاً کیسے شکر کرتے تھے. دیکھیے شکر صرف زبان سے نہیں ہوتا. بعض لوگ ہم میں سے سمجھتے ہیں کہ زبان سے شکر ادا کر دیں بس کافی ہے، زبان سے الحمدللہ کہہ دیں. زبان سے الحمدللہ کہنا بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی نیکی ہے. حدیث میں آتا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ، بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور بہترین دعا الحمدللہ ہے. اللہ کی تعریف کرنا، زبان سے اللہ کی تعریف کرنا، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی نیکی ہے. لیکن جو لوگ صرف زبان کے شکر تک محدود رہتے ہیں، عملاً اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، عملاً اللہ کی باتیں نہیں مانتے، اللہ نے جو عبادت کا حکم دیا اور تو وہ اللہ کے احکامات نہیں مانتے، تو وہ اللہ کا کما حقہ شکر نہیں کرتے. اصل شکر عملاً ہوتا ہے. میں نے ذکر کیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، یہ حضرت سلیمان جو انہی کے بیٹے ہیں، ان پر اللہ کا بہت زیادہ انعام تھا. اللہ نے ان کو خاص طور پہ حکم دیا ہے، ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں سورہ سبا میں، اعملوا آل داؤد شکرا. کیا مطلب؟ اے داؤد علیہ السلام کی آل، عمل کرو شکر کا. باقاعدہ بتایا کہ صرف زبانی شکر نہ کرنا، عمل کرو شکر کا، یعنی عملی طور پر بھی شکر ادا کرو. انہوں نے شکر ادا کیا. تو حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بلند مقام ہونے کی وجہ اللہ کی بہت زیادہ نعمتیں ہیں، اور وہ ان نعمتوں کے جواب میں اتنا ہی شکر ادا کرنے والے ہیں. اس شکر میں سے حضرت داؤد علیہ السلام کا آپ زبانی شکر دیکھیے کہ وہ زبان سے کیسے شکر ادا کرتے، اللہ کی بہت زیادہ تسبیح کرتے. زبور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دی، اس داؤد میں اللہ کی تعریف ہے. جس نے قرآن پاک پڑھے، قرآن پاک میں اللہ کی بہت تعریف ہے. تو حضرت داؤد علیہ السلام بہت زیادہ زبور کی تلاوت کرتے، اور زبور میں اللہ کی حمد ہے، اللہ کی توحید کے نغمے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام وہ بڑی خوبصورت آواز میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے، کثرت سے اللہ کی تعریف کرتے. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ابو موسیٰ اشعری کو قرآن کی تلاوت کرتے سنا، بڑی خوبصورت آواز تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، تمہیں تو حضرت داؤد علیہ السلام کو جو اللہ نے خوبصورت آواز دی تھی، تمہیں تو اس طرح کی آواز دی گئی ہے، تمہیں تو اس طرح کا مزمار دیا گیا ہے جو آل داؤد کو مزمار دیا گیا تھا. تو داؤد علیہ السلام بڑی خوبصورت آواز میں اللہ کی تسبیح کرتے، زبور پڑھتے. اور جب وہ زبور پڑھتے اور اللہ کی تسبیح کرتے تو ایسی کیفیت، اتنی خوبصورت آواز میں ایسی کیفیت ہو جاتی گویا کہ پورا ماحول جو ہے وہ وجد میں آ جاتا، اور پورا ماحول جو ہے وہ اس خاص کیفیت میں مبتلا ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ تسبیح کرتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام صبح اور شام اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر ہونا چاہیے. یہ تمام انبیاء کے دین میں یہ بات موجود تھی، ہمارے دین میں بھی یہ بات موجود ہے. اللہ نے فرمائی یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے ایمان والو، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو اور صبح شام اللہ کی تسبیح کرو. تو یہ صبح شام ذکر یہ بہت اہم ہے. یہ جو ذکر و اذکار ہیں، ان اذکار میں سے ایک ذکر سورج غروب ہونے سے پہلے اور ایک سورج طلوع ہونے سے پہلے، اس کی بڑی اہمیت ہے. وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.
وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، قرآن میں پڑھیں، قرآن میں جگہ جگہ یہ صبح شام اللہ کے ذکر کا بہت زیادہ ذکر ہے. یہی ذکر حضرت داؤد علیہ السلام بھی کرتے، صبح شام بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرتے. وہ میں ذکر کر رہا ہوں ابھی. یہ تو ہے عملی شکر. تو جب وہ صبح شام اللہ کی تسبیح کرتے، اتنی خوبصورت آواز میں اور اتنا کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے کہ پہاڑ ان کے ساتھ اس ذکر میں شریک ہو جاتے، تسبیح میں، اور پرندے اڑتے اڑتے وہ رک جاتے اور ان کی تسبیح میں ان کے ساتھ شریک ہو جاتے. یہ مطلب ہے اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، ہم نے مسخر کر دیے تھے پہاڑ ان کے ساتھ، پہاڑ ان کے ساتھ مسخر کر دیے، اور وہ پہاڑ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے شام کو بھی اور اشراق کے وقت، سورج طلوع ہوتے وقت، سورج طلوع ہونے سے پہلے، سورج طلوع ہوتے وقت، اس وقت پہاڑ ان کے ساتھ تسبیح کرتے. اور صرف پہاڑ نہیں، وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا، پرندے اکٹھے کیے ہوئے، اڑتے اڑتے پرندے جو ہیں وہ رک کر یا فضا میں معلق ہو کر، یہ کیا کیفیت تھی، پرندے اکٹھے ہو کر حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کرتے، اور سب حضرت داؤد علیہ السلام کے زیر فرما ہو جاتے اور حضرت داؤد کی آواز میں آواز ملا کر تسبیح کرتے. بعض لوگوں نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اونچی آواز سے خوبصورت آواز میں زبور کی آیات تلاوت کرتے، تو حضرت داؤد علیہ السلام کو پہاڑوں کے اندر تو ان کو اپنی آوازوں کا ایکو سنائی دیتا پہاڑوں سے. یہ مراد نہیں ہے. اگر یہ مراد ہوتا تو حضرت داؤد علیہ السلام کی اس میں خاصیت کیا ہوئی؟ اللہ نے تو پہاڑوں کی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کو ایک خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا جیسے ایک خاص چیز ہے. تو اگر ہم چلے جائیں، اگر یہ پہاڑوں کا جواب دینا ہے، یا پہاڑوں سے وہ ایکو جو پیدا ہوتی ہے کسی بھی ہال میں، کسی بھی وادی میں، اونچی آواز سے کوئی بندہ بلائے یا آواز دے تو اس کو اپنی آواز جو ہے وہ پہاڑوں سے ٹکرا کر واپس آتی محسوس ہوتی ہے. اگر یہ وہی چیز ہے تو پھر اللہ نے اس کو خصوصیت کے ساتھ کیوں ذکر کیا ہے؟ پھر پرندوں کا ذکر کیوں ہوا؟ پھر پرندوں کا اس کے اندر کیا تعلق ہے؟ تو یہ جو ہے وہ پہاڑوں سے وہ آواز ٹکرا کر واپس نہیں آ رہی، یہ باقاعدہ پہاڑ تسبیح کرتے تھے، تسبیح میں ساتھ شریک ہوتے تھے، باقاعدہ پرندے اکٹھے ہو کر اس تسبیح میں ساتھ شریک ہوتے تھے. کیا عجیب کیفیت ہوگی اس کا، صحیح تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. تو وہ ایسی خوبصورت اللہ کی حمد اور اللہ کی تعریف ہوتی کہ پہاڑ بھی باقاعدہ عملی طور پر اور پرندے بھی عملی طور پر شریک ہو جاتے. ایک اور آیت کریمہ میں ہم پیچھے پڑھا ہے سورہ سبا میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی بات کو. سورہ سبا آیت نمبر 10 اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے خاص فضل عطا کیا. یا جبال اوبی معه والطیر، اے پہاڑوں ان کے ساتھ مل کر تسبیح کرو، اور اے پرندوں تم بھی. تو باقاعدہ پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ مل کر تسبیح کرتے ہیں. ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، ہم نے مسخر کر دیے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ بھی اور پرندے بھی. وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اگر کسی کو یہ کام مشکل لگے اللہ فرماتے ہیں ہم تو یہ کام کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں اللہ کے لیے. اللہ پہاڑوں کو مسخر کر دے، پرندوں کو مسخر کر دے، کسی کے ساتھ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو اگر یہ عام آواز ٹکرا کر واپس آنا ہے، پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی کیا خاصیت ہوئی؟ تو یہ ہے جو وہ زبانی شکر کرتے تھے. پھر ان کا عملی شکر یہ ہے کہ ان کی نماز، اللہ نے ان کی نماز کو بہترین نماز قرار دیا ہے، اور رات کا ایک تہائی حصہ رات کا وہ تہجد میں پڑھتے تھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور اللہ نے ان کے روزے کو بہترین روزہ قرار دیا ہے. وہ کیسے روزہ رکھتے تھے؟ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن روزہ چھوڑتے تھے. تو زبانی شکر بھی بہت زیادہ اور عملی شکر بھی بہت زیادہ. اللہ نے جو فرمایا اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود عملاً شکر کرو، انہوں نے شکر کی بھی کما حقہ، انہوں نے شکر ادا کیا، شکر کی انتہا کر دی. حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی. ابھی آپ کو حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں اذان کے بعد. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کا عملی شکر، صرف ان کا شکر زبانی نہیں تھا، تو عملی طور پر بھی جو اللہ کے احکامات تھے ان پر کما حقہ عمل کرتے اور کثرت سے اللہ کی عبادت کرتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، احب الصلاۃ الی اللہ صلاۃ داؤد علیہ السلام
اللہ کے نزدیک بہترین نماز حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز ہے. اس نماز سے مراد تہجد کی نماز ہے. وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ داؤد، اور اللہ کے نزدیک محبوب ترین روزہ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے. ان کی نماز کی کیا کیفیت تھی، روزے کی کیا کیفیت تھی؟ وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، وہ آدھی رات سوتے تھے، رات کا شروع کا حصہ سو جاتے. وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، اور وہ ایک تہائی رات کا قیام کرتے. وَيَنَامُ سُدُسَهُ، پھر آخری چھٹا حصہ دوبارہ سو جاتے. یعنی اگر ایک رات کے اگر ہم یہ فرض کریں کہ 6 گھنٹے ہیں تو 6 گھنٹوں میں سے شروع کا آدھا حصہ کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 3 گھنٹے وہ سو جاتے. پھر ایک تہائی رات قیام کرتے یعنی 2 گھنٹے، پھر 3 گھنٹوں کے بعد 2 گھنٹے قیام کرتے، ایک تہائی رات ہو گئی. تو اب 3 گھنٹے سو گئے، 2 گھنٹے قیام کیا، اب 1 گھنٹہ بچ گیا، پھر 1 گھنٹہ دوبارہ سو جاتے. تو یہ چھٹا حصہ ہے 1 گھنٹہ. تو اس طرح کر کے وہ مسلسل ہر رات کو ایک تہائی حصہ اللہ کے حضور قیام کرتے. اور یہ اللہ کو سب سے بہتر طریقہ کار پسند ہے. یہ ہمارے لیے سب سے بہتر طریقہ کار یہی ہے قیام کا. اور روزے کے بارے میں ان کا کیا طریقہ کار ہے؟ وَيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے. تو دیکھیے اتنے عظیم بادشاہ ہو کر اور اتنے بڑے نبی ہو کر زبان سے اللہ کا شکر کیسے کرتے؟ وہ ہم نے پڑھ لیا. پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ شریک ہو جاتے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے. اور ان کا عمل دیکھیے آپ، نماز اور روزہ، فرض نماز وغیرہ کے علاوہ، فرض روزے کے علاوہ جو ہے وہ ہر ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھتے، اور رات کو ایک تہائی رات جو ہے وہ قیام کرتے. اور یہ وہی بندہ کر سکتا ہے رات کا قیام جو جلدی سوئے گا. جسے سونا ہی رات 12 بجے ہے وہ یہ کام کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو صبح فجر کے لیے بھی اس کے لیے اٹھنا مشکل ہوگا. تو مثالیں قائم کی ہیں انبیاء کرام علیہ السلام نے. ایسے ہی اللہ نے ان کو مقام نہیں دیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے لیے یہ اسوہ حسنہ ہے، اور اللہ نے ہمیں انہی کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنے کا حکم دیا ہے، زبانی اور عملی شکر. تو اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ جو کافر مذاق اڑاتے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ صبر کریں. داؤد علیہ السلام کو یاد کریں، وہ بڑے رجوع کرنے والے تھے. ہم نے ان کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا، وہ صبح شام تسبیح کرتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ. وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا، اور پرندے بھی اکٹھے ہو جاتے تھے. کُلُّ لَهُ أَوَّابٌ، اور یہ سب حضرت داؤد علیہ السلام کے تابع ہوتے تھے، یہ مل کر تسبیح کرتے تھے. وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، اور ہم نے سخت کیا تھا ان کی بادشاہت کو. ان کی بادشاہت بھی کوئی عام بادشاہت نہیں تھی، بڑی سخت قسم کی بادشاہت تھی. پیچھے فرمایا ذل اید، قوت والے. تو یہاں فرمایا کہ ان کی بادشاہت بڑی مستحکم بادشاہت تھی، کوئی بندہ چوں نہیں کر سکتا تھا آرام سے. وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ، اور صرف بادشاہت اللہ نے نہیں دی، ہم نے ان کو حکمت بھی دی تھی. وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور فصل الخطاب. فصل الخطاب سے مراد واضح ترین خطاب کرنا، بہترین انداز سے اپنی بات پیش کرنا. خطاب کرنا، اور فصل جدا جدا کر کے واضح کر کے اپنی بات کرنا. تو بڑا بہترین فیصلہ فرماتے تھے، بڑی بہترین بات جو ہے وہ کرتے تھے. اللہ نے انہیں حکمت بھی دی تھی، اور اللہ نے انہیں فصل خطاب عطا کیا تھا. بعض کہتے ہیں فصل خطاب سے مراد وہ بڑا عادلانہ فیصلہ کرتے تھے. بعض کہتے ہیں کہ جب وہ خطاب کرتے، لوگوں میں واعظ کرتے، تو ان کا واعظ بڑا اثر انگیز ہوتا تھا. بعض علماء نے کہا ہے کہ خطاب کے اندر پہلے اللہ کی تعریف کرتے، جیسے ہم نے پڑھا اللہ کی تعریف کثرت سے کرتے تھے. اللہ کی تعریف کرتے، پھر اما بعد کہتے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کوئی واعظ وغیرہ کی بات کرنی ہوتی، پھر اصل موضوع کی طرف آتے. بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ باقاعدہ تعریف، حمد و ثنا، پھر اما بعد کہنا چاہیے. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے دیکھیں، ان میں بھی یہی انداز ہمیں ملتا ہے. پہلے اللہ کی تعریف، اور پھر حمد و ثنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، پھر اس کے بعد اما بعد، اور پھر اصل موضوع پہ انسان داخل ہوتا ہے. بعض نے فصل الخطاب کا یہ معنی بیان کیا. تو بہرحال اس کی یہ سب تفسیریں ہو سکتی ہیں کہ بہترین واعظ کرتے تھے، یا بہترین فیصلہ فرماتے تھے، عادلانہ فیصلہ کرتے تھے. اللہ نے دنائی عطا کر رکھی تھی، اور اللہ نے بادشاہت بھی دی تھی، دنائی بھی دی تھی، نبوت بھی دی تھی. اللہ نے یہ سب نعمتیں دی تھی. یہاں اب حکمت ہے، تو حکمت سے مراد حکمت، باقی نبوت اور کتاب کے اندر بھی بہت بڑی حکمت ہے. تو کتاب والی حکمت بھی مراد ہو سکتی ہے. بہرحال یہاں لفظ عموم کا ہے.
فرمایا کہ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، اور کیا آئی ہے آپ کے پاس خبر جھگڑے کی، اِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، جب انہوں نے پھلانگ لیا محراب کو۔ کیا آپ کے پاس اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے پاس خبر آئی ہے جھگڑے کی، جھگڑا کرنے والوں کی، اِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، جب وہ محراب پھلانگ کر اندر آ گئے۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ہی واقعہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام محراب میں تھے۔ آپ اگر نبیوں کا مطالعہ کریں، قرآن کریم میں نبیوں کا قصہ پڑھیں تو اکثر نبیوں کے ساتھ محراب کا ذکر آپ کو ملے گا، اور محراب وہ اس مخصوص جگہ کو کہتے ہیں جہاں نماز ادا کی جاتی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے سے اللہ فرماتے ہیں فخرج علی قومہ من المحراب فاوحى الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا، وہ محراب سے نکلے اپنے قوم پر، اور انہوں نے اپنی قوم کو، تب بات نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے اپنی قوم کو اشارے سے کہا کہ اللہ کی تسبیح صبح شام کرو۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اللہ تعالیٰ مجھے پاکیزہ اولاد دے، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ تو جب یہ دعا کی، دعا کرنے کے بعد محراب میں چلے گئے، اللہ کی عبادت شروع کر دی۔ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، فرشتوں نے محراب میں وہ اللہ کی عبادت کر رہے تھے، اللہ نے اس حالت میں انہیں بشارت دی، فرشتوں نے بشارت دی۔ سورہ آل عمران میں ہے فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، فرشتوں نے انہیں پکارا اور وہ محراب میں نماز ادا کر رہے تھے۔ فرشتوں نے انہیں پکارا ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ آپ کو یحییٰ کی بشارت دیتے۔ تو نبیوں کا ذکر کریں تو نبیوں کے ذکر کے ساتھ محراب کا ذکر لازم و ملزوم ہے۔ اور محراب جو ہے وہ میں ذکر کر رہا ہوں کہ یہ وہ مخصوص جگہ ہوتی ہے، جس طرح ہم گھر کے اندر، ایک تو باجماعت نماز کے لیے مسجدیں وغیرہ ہوتی ہیں، اگر گھر کے اندر سنت وغیرہ ادا کرنی ہو، نوافل ادا کرنے ہو، تو گھر کے اندر بھی ایک مصلی ہر شخص نے رکھا ہوتا ہے، تو وہ ایک مخصوص جگہ ہوتی ہے جہاں وہ نماز پڑھتا ہے، اس کو پھر محراب کہتے ہیں۔ یا مسجد کے اندر کوئی جگہ مخصوص کر لی جائے، تو کوئی کمرہ مخصوص کر لیا جائے، تو یہ محراب ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام محراب میں تھے نماز وغیرہ کے لیے، ذکر کے لیے، تو کچھ لوگ دیوار پھلانگ کر اندر آ گئے، محراب میں داخل ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام محراب کے موقع پر علیحدگی کو پسند کرتے تھے، تو کوئی اس وقت آئے نہ، کچھ لوگوں کو زیادہ مسئلہ آیا درپیش، تو وہ دیوار پھلانگ کر اندر آ گئے۔ اذ دخلوا علی داؤد، جب وہ داخل ہوئے داؤد علیہ السلام پر، ففزع منہم، تو حضرت داؤد علیہ السلام گھبرا گئے کہ یہ اس انداز سے کیوں آئے ہیں، گھبرا گئے، انسان تھے آخر، تو انسان کو وقتی طور پر، خواہ وہ نبی کیوں نہ ہو، گھبراہٹ ہو سکتی ہے وقتی طور پر۔ ان کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن ایک وقتی کیفیت ہوتی ہے جو نبیوں پر بھی طاری ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی، جب اللہ نے انہیں جو ہے فرمایا کہ عصا زمین پہ پھینکو، عصا زمین پہ پھینکا تو وہ سانپ بن گیا۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بڑے جلیل القدر نبی ہیں، ایک دفعہ وہ بھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بھاگے اور مڑ کر نہیں دیکھا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام ایک دفعہ گھبرا گئے، ففزع منہ، وہ عام طریقے سے نہیں آئے تھے، وہ عام طریقے سے ہٹ کر آئے تھے۔ قالوا لا تخف، وہ کہنے لگے کہ ڈریے نہیں، خصمان، دو جھگڑا کرنے والے ہیں، ہم دو جھگڑا کرنے والے ہیں۔ بغا بعضنا علی بعض، بغاوت کی ہے ہم میں سے بعض نے بعض پر بغاوت کی ہے، زیادتی کی ہے۔ فاحکم بیننا بالحق، بس فیصلہ فرمائیے ہمارے درمیان حق کے ساتھ۔ ولا تشطط، اور زیادتی نہ کیجیے گا۔ واہدنا الی سواء الصراط، ہمیں رہنمائی کریں سیدھے راستے کی طرف۔ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کی وحی کی روشنی میں حق کے ساتھ فیصلہ فرمائیے۔ ہم میں سے بعض نے بعض پر زیادتی کی ہے، تو ہمارا مسئلہ اہم ہے، تو ہم اس لیے آئے ہیں، تو آپ گھبرائیں نہیں، آپ ہمارا فیصلہ فرما دیں۔ ان ھذا اخی لہ 99 نعجۃ ولی نعجۃ واحدہ، یہ میرا بھائی ہے، اس کی 9 اور 90، 99 اور 90، نعجۃ بھیڑیں، دمبا یہ مؤنث ہے، دمبی، تو اس کے پاس 99 بھیڑیں ہیں، ولی نعجۃ واحدہ، اور میرے پاس ایک بھیڑ ہے۔
فقال اکفلنیہا، تو اس نے کہا مجھے اکفلنیہا، کفالت میں دے دو مجھے یہ بھی. ہم دو لوگ ہیں، ہم اکٹھا کام کر رہے تھے، ہم نے آپس میں جو ہے وہ شراکت کی ہوئی ہے. اس کے پاس 99 بھیڑیں تھیں، میرے پاس 1 بھیڑ تھی. مجھے اس نے کہا کہ وہ اپنی 1 بھیڑ بھی مجھے دے دو، ہم مل کے کاروبار کرتے ہیں. تو اس نے کہا اکفلنیہا، کفالت میں دے دو مجھے وہ بھی، میری اپنی 1 بھیڑ بھی مجھے دے دو. وعزنی فی الخطاب، اور وہ غالب آ گیا مجھ پر خطاب میں، بات چیت میں. اس نے مجھے قائل کر لیا کہ جی فائدہ ہوگا، تم میرے ساتھ شریک ہو جاؤ. چلیں وقت ختم ہو گیا ہے تو آج اس کو یہیں تک رکھتے ہیں، اس کو انشاءاللہ کل مکمل کریں گے. بہرحال قرآن کریم میں جب یہ پڑھتے ہیں یہ واقعات تو ایک ایک جملے سے اور ایک ایک لفظ کے اندر بڑی گہرائی ہوتی ہے اور اس سے سیکھنے کے بہت سارے مواقع ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں تدبر کرنے کی اور پھر اس پر کما حقوق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. في رحمه تحلو الحياة شوقا إلى